بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے قابل احترام ماں بہنوں اور بیٹیوں، ہمارے دین میں بگاڑنے والے سب سے زیادہ وہ نام نہاد مولوی ہیں، وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان بننے سے پہلے امرتسر کا ایک واقعہ ہے کہ تمام مکتب فقہ کے علماء کرام تشریف فرما تھے، ایک بہت بڑا جلوس آیا تو زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ ایک مولانا صاحب باہر تشریف لائے کہ یہ جلوس کیسا ہے، اس کو روک لیا، جلوس رک گیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عیسائی مسلمان ہو گیا اور ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ عیسائی کو پوچھا بھئی تو مسلمان ہو گئے ہو، کیا بات ہے؟ تجھے کسی نے لالچ دیا ہے؟ نہیں۔ تجھے کسی نے سختی کیا ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی ایسا واقعہ ہے؟ اس نے کہا میں مسلمانوں کی اتحاد سے بڑا متاثر ہوں، مسلمان قوم ایک ہے اور ایک دوسرے کے ہر مسئلے میں ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے ہیں۔ تو اس مولانا صاحب نے کہا جاؤ بھائی، آ کر اپنے دوستوں کو یہ کہا اگر اس کو علم ہو، یہ نیا مسلمان ہوا، اگر اس کو علم ہو کہ مسلمانوں میں اختلاف کتنے ہیں، مسلمانوں میں دین بگاڑنے والے ہمارے مولوی کتنے ہیں، آپ یہ دیکھیں انگریزوں نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ ہمارے دین کو بگاڑنے کا کام کیا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کچھ ایسے علماء کرام خریدے ہیں جو من گڑت، جو اپنی عقل سے آری ایسے مسئلے بتا دیتے ہیں جس سے آگے بیٹھنے والے سامعین صرف ان کو ایک ہی پتہ ہے، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اگر ان عقل کے اندر کو یہ علم نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اس کا مطالعہ کریں، اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد یہ اس کے پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، آپ کوئی بازار سے چیز خریدنے جاتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا دام ہے، کیا اچھی ہے، آپ پورے بازار میں ایک ایک دکان پر اس چیز کا ریٹ پوچھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں اچھی ہے، کس کی بنائی ہوئی ہے، کیا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے جو دین کے ڈاکو ہیں انہوں نے ہمارے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے فلانی بستی کو الٹا دو۔ کہنے لگا یا اللہ، وہاں تو ایک بہت برگزیدہ نیک آدمی، بہت اچھا ہے، بہت ہی ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اس کو کہو، اس کا تختہ الٹو، اس کو دتیس کے اپنا کلا بازی لگاؤ۔ کیونکہ اس لیے اس کو علم ہے، وہ تبلیغ نہیں کر رہا ہے۔ جو مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے میرے نبی سے منسوب کیا جاتا ہے، اور میرے دین کے ڈاکو وہ مولوی ہیں جو میرے دین کو بگاڑ کر سیدھے سادھے لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور اس پر طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں۔ آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مثلا مسلمہ بن قذاب، اس نے یہ کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، مگر دین وہی ہے جو میرے نبی کا ہے، کتاب وہی ہے جو میرے نبی کی ہے، حدیث وہی ہے جو میرے نبی کی ہے، فرمان وہی ہے جو میرے نبی کا ہے۔ کیا اللہ کا فرمان ہے میرے نبی کی زبان سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو اس پر وضو کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں قبلہ کی طرف منہ کر کے، اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اس کے بعد اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کچھ لوگ آمین کو چھوڑ جاتے ہیں، آمین کا معنی یا اللہ قبول کر۔ پہلے تو آپ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں
وہ مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو جب آمین کا لفظ آتا ہے تو ایک ہی ذہن ہوتا ہے، او یہ تو وہابیوں کا لفظ ہے، تو اس کو کیا کہنا ہے؟ حالانکہ جب تمام لوگ بلند آواز سے آمین کہتے تھے، مسجد گونج اٹھتی تھی تو کافر کانپنے شروع ہو جاتے تھے۔ مگر آج انگریزوں کے فتنے سے مختلف لوگ ایسا 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 ہر ایک مولوی نے اپنے دین میں اضافہ کر لیا ہے۔ کس طرح؟ انہیں اپنی پہچان بنا لی ہے، میں فلانا مولوی ہوں۔ ایک نے سفید پگڑی باندھ لی ہے، ایک نے ٹوپی پہن لی ہے، ایک نے کالی پگڑی پہن لی ہے، ایک نے سبز پگڑی پہن لی ہے، ایک نے سرنگا سے ہے۔ یعنی مقصد، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پتہ چلے یہ فلانا گروپ ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف نشاندہی ہے کہ یہ جو نا میں نے میرے ماننے والے اتنے ہیں۔ حال ہی میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، مجھے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر افسوس اس کے سامنے بیٹھے جو میرے مسلمان بھائی، وہ بھی عقل کے اندھے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دیکھیے نعرے لگا رہے تھے۔ میں دینی مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتا، مگر افسوس ہے کہ اس کا ایک لفظ سن کر نا مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے کہ ایک کوہستان اخبار ہوتا تھا، کوہستان اخبار میں اس نے لکھا ہے کہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، داتا کہتے ہیں دینے والے کو، علی حجویری رحمت اللہ علیہ، اس کی ڈیوٹی لگی کہ اس خطے میں جا کے دین پھیلاؤ۔ وہاں تشریف لائے اور انہوں نے تبلیغ شروع کی تھی قلعے میں، چونکہ قلعے کے قریب دریا بہتا تھا۔ اب جہاں ان کا مزار ہے نا، اس وقت یہ دریا کے اندر تھا، اس وقت مزار نہیں تھا، صرف یہاں دریا بہتا تھا، اور انہوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ ایسا ایسا وہ بزرگان دین وفات پا گئے۔ بہت سارے مسلمانوں نے دین اسلام قبول کیا اس کے حسن سلوک سے اور ان کی تبلیغ سے۔ جب وفات پا گئے تو انگریزوں نے کہا کہ اگر ہم نے اسی قلعے کے اندر ان کو دفن کر دیا تو مسلمان جذباتی بہت ہیں، وہ آ کر ادھر ان کی مزار میں دعا دو مانگیں گے، ان کو اپنی حاجتیں پوریاں کرائیں گے، تو ہماری نقل و حرکت، ہمارے جو اقدار ہے خطرے میں پڑ جائے گا۔ ان کو منع کیا تو بہتر ہے کہ اس کو مزار کو نا ہم جو دریا کے درمیان ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے اس میں اپنا قبر بنا کر ان کو دفنا دیں گے۔ انہوں نے ایسے کیا انگریزوں نے کہ کچھ ان کے مجور جو مسجد کے چندہ چندہ کھاتے تھے یا بناتے تھے، حال ہی میں دیکھا نا کہ چندہ لینے والوں میں ایک قتل بھی ہوا ہے، ہاں تو دیگے بانٹ رہا تھا، تو وہ انہوں نے نا اس کے مشورے سے مزار کو ادھر کر دیا، اپنا دریا کے درمیان جو ٹیلا تھا نا اس میں ان کو بنا دیا، تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے۔ جب راتوں رات انہوں نے وہ جس طرح مسجد تو بنا لی شبر میں، اسی طرح راتوں رات انہوں نے وہ مزار جو ہے نا اپنے بنا ادھر قلعے سے نکال کر دریا میں جو ٹیلا تھا اس میں بنا دیا۔ تمام مسلمان آج بھی ان کے ہاں دعا مانگنے آتے ہیں اور اپنی حاجتیں پوری کراتے ہیں۔ حاجت اور مشکل کشا میرا اللہ ہے۔ حالانکہ میں ایک یا دو مرتبہ ان کے دربار میں حاضری دی ہے تو ان کو وہاں لکھا ہے کہ یہاں سجدہ کرنا منع ہے، تو میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ لوگ سیڑھیاں کو چومتے ہوئے عقیدت سے وہاں آ جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ قبر پر دعا مانگنا، اللہ سے ان کی بخشش کی دعا مانگنا اچھی بات ہے۔ جو خود حاجت روا مشکل کشا جس کو آپ مانتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کا تو بتا دینا ہوا ہے، مگر پھر بھی کچھ عقیدت مند لوگ عقیدت کرتے ہیں۔ میں یہ مطالعہ کر رہا تھا، مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ ادھر نہیں ہے قلعے میں ہے، کسی نے کہا کہ ادھر ہے، تو میں کیا کہ داتا صاحب سے پوچھ لو۔ داتا صاحب کو اس دنیا سے
وصال کرتے ہوئے دنیا سے وفات پائے ہوئے عرصہ دراز گزر گیا. انہوں نے کہا چلو جی. انہوں نے کہا چلا داتا صاحب کے دربار میں چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا دوسرے نے اس مولوی نے کہا کہ یہ کیا کیا ہے تو نے. انہوں نے کہا کہ داتا صاحب خود ہی بتا دیں گے جی. میرے بھائی جب وہ دربار کر گئے تو انہوں نے کہا کہ آواز دی اے داتا. اندر سے آواز آئی میں آپ کی بات سن لی ہے. تو میں کیا اب بتاؤ جی بھائی. وہ جو کہہ رہا تھا قلعے میں نے وہ جھوٹا پڑ گیا ہے. یہ اس کا تو ایمان ہو سکتا ہے کہ 1000 سال پہلے 10,000 سال پہلے ایک انسان فوت ہو گیا, قبر کے قریب جا کر اس کو آواز دی ہے, اندر سے آواز آ رہی ہے. ہاں بھائی اس کی تحقیق کرو. پہلی تو چیز ہے کہ یہ قبر ہے کدھر ہے. دوسری تحقیق ہے کہ یہ جھوٹ کا پلندہ مولانا صاحب کے حصے میں آیا ہے, اور جو اس کو عقیدت مند ہے وہ کیا بات ہے سبحان اللہ کی آواز بلند کرنے لگے ہیں. میرے بھائی یہ دین میں خلل ہے, یہ دین میں ڈاکہ ہے. جس کو بلند آواز میں چیخیں مار مار کر دین کے ہے نہیں ہے. حال ہی میں ایک واقعہ گزرا ہمارے علاقے میں نا, کچھ لوگوں نے جلسہ کرنے کی کوشش کی اور بڑے بڑے ڈیک لگا کر نا, تو پتہ نہیں وہ کیا کر رہے تھے. کبھی وہ قوالی لگا لیتے تھے, کبھی نعرے لگا لیتے تھے, کبھی بگڑا ڈالنا شروع کر دیا. اور اسی محلے میں اسی گلی میں ایک کے یہاں فوتگی ہوگی, اور اس نے کہا کہ بھائی یہ آواز بند کر دو, یہ جلسہ ختم ہو گیا, ہماری فوتگی ہو گئی ہے. مگر وہ یعنی دین کے دشمن, انسانیت کے دشمن, انہوں نے وہ بند نہیں کیا. 3 بجے تک جب اس کو تھک کر کے بیٹھ گئے تو انہوں نے یہ جو بات کرنی تھی بند کر دی. کیا دین اسی کا نام ہے کہ کسی کے یہاں میت ہو جائے, کسی کے یہاں فوتگی ہو, کوئی تکلیف میں ہو, کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, جب وہ 3 بجے تک ڈول ڈمکا یا قوالیاں یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے, کرنے کے بعد جب وہ تھک کر کے کہتے کیا ان صبح کی نماز کسی نے نہیں پڑھی. ساری رات وہ بول بلار کرتے رہے اور صبح اٹھ کر وہ سو گئے. حالانکہ صبح کی جو سنت ہے وہ کتنی اہم ہے. اگر ہم یہ بات کریں تو تکلیف ہوگی, مانے یا نہ مانے, مگر میں انتظامیہ سے یہ اپیل کروں گا کہ دین کا مسئلہ ہے, اگر کسی کو اتنی ہی محبت ہے تو اپنی 4 دیواری میں بیٹھ کر جو شوق پورا کرنا چاہتا ہے, پورے علاقے کو پریشانی کا عالم نہ بنے. کوئی بیمار ہے, کسی کی فوتگی ہو گئی ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی تکلیف میں ہے, مگر وہ اپنی ضد پوری کر رہے ہیں. میں ان دین کے ٹھیکیداروں سے یہ اپیل کروں گا, خدا کو کیا جواب دیں گے, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. میں آپ سے بھی یہ اپیل کروں گا, آپ اس مسئلے کے لیے, ان چیزوں کے لیے آپ آواز بلند کریں, اور ہو سکتا ہے انتظامیہ کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ انتظامیہ کو ہدایت دے کہ وہ ان چیز کو جو ہماری دین میں نہیں ہے ان کو منع کرے کہ دین کے ٹھیکیدار جو کر رہے ہیں اسلام کے لیے انتہائی طور پہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہمت عطا فرمائے 5 وقت نماز پڑھنے کی اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم جی.